بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان حاجی شاہد پرویز قصوری صاحب ہیں، وہ اصلاح معاشرہ پر گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، انسان اپنے اندر کی پوشیدہ اور بہترین صلاحیتوں کا اظہار کر کے ملک و قوم کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کے شعبہ میں ایک فعال کردار ادا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے اندر ایک بہترین نفع بخش ایک سوچ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا کام ہے ہیلتھ کا۔ صحت کے لیے انسان بہت فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ پھر دوسرے کئی شعبے اور بھی ہیں۔ عدل پر انسان جو ہے وہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح لیبر کلاس کے لیے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے شعبے ہیں جہاں پہ عدم اطمینان ہے، بہت ساری وجوہات ہیں جہاں ہمارے ہاں معاشی مشکلات بھی ہیں، ہمارے ہاں طبقاتی نظام بھی ہے۔ جب تک یہ طبقاتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں گے تب تک ملک میں بہتری نہیں آ سکتی۔ انبیاء کرام کا بھی یہ بہت بڑا رول رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہ ایک غریب طبقے کے ساتھ جو ہے نا بھرپور حمایت کی، اس کی سپورٹ کی، اور ان کے اندر ذہن سازی کی اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا زمین پر تو انسان فرعون بن بیٹھا، پھر اس نے انسانوں کو طبقوں میں تقسیم کر دیا، پھر ایک طبقے کو امیر سے امیر کر دیا اور ایک طبقے کو غریب سے غریب کر دیا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے پھر ایک اپنی جانب سے ایک قیادت پیدا کی، وہ انبیاء کی صورت میں۔ انہوں نے بنیادی طور پر عوام کو اور انسانوں کو ان کی ذہن سازی کی اور ان کے اندر اخوت محبت پیدا کی، ان کے اندر آداب سکھائے اور ایک بہترین آئیڈیل ایک معاشرہ قائم کیا۔ انسان کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک پروقار، خوبصورت اور آئیڈیل ایک معاشرہ قائم کیا جائے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، انسانیت کی بنیاد پر بہترین صلاحیتوں کے ساتھ، اور یہ انسان کے اندر جو بھی خامیاں خرابیاں ہیں، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے۔ اس خامیوں کو دور کر دیا جائے اور اخوت محبت کا ایک پیغام دیا جائے اور محبت کے ذریعے انسانوں کو زیر کیا جائے اور معاشرے کی برائیوں کو ختم کر دیا جائے، کنڈیم کر دیا جائے اور آپس میں انسانوں کے ساتھ محبت کی جائے اور انسانوں کو جو ہے صحیح ٹریک پہ لایا جائے۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے، علماء کرام کی یہ ڈیوٹی ہے، اساتذہ کرام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ذہن سازی کریں اور ان کو
یہ اس پہ آمادہ کریں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. جب ہم آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر ورک کریں گے تو یقیناً معاشرے میں ایک بہترین ایک مثالی معاشرہ قائم ہوگا. کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہش کیا ہے، انسانی بنیاد پر مبنی ایک بہترین معاشرہ قائم ہو، جو انصاف پر مبنی ہو، جو کرپشن سے پاک ہو، جس میں انسانوں کو کوئی مشکلات نہ ہو. جب انسان جو معاشرے میں کوئی رول کرتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو نا وہ اس موجودہ ڈیموکریسی کے تحت وہ چینج لائیں. اگر موجودہ ڈیموکریسی کے تحت ہی اگر یہ جو چینج لانا ہے تو پہلے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، ذہن سازی کی ضرورت ہے. اب ووٹ کا ایک اہم رول ہے جو عام لوگوں کو اس سے روشناس نہیں کروایا گیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی ویلیو کیا ہے، ہم ووٹ دیں بھی تو کیا، نہ بھی دیں تو کیا. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ اس لیے ضروری ہے کہ اس ووٹوں سے حکومت کے اندر جو ہے نا ایک بہترین انقلابی وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایک بہترین موقع لوگ اگر اس میدان میں آئیں تو ملک و قوم کی کایا پلٹ سکتی ہے. تو وہ اب یہ جو ہے نا ووٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم یعنی گارنٹی دیتے ہیں، وکالت آپ ہماری کریں گے، آپ ہمارے جو آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں بھی ہم کرپشن سے پاک ایک بہترین آئیڈیل یعنی معاشرہ قائم کریں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ماڈل پیش کرنا ہوگا، آپ کو خود اس کے مطابق چلنا ہوگا، نہ کہ آپ لوٹ مار کر کے تو وہ دولت کے انبار لگا رہے اور غریبوں کو یہ بتائیں گے ہم آپ کے لیے ہم غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم بھوک کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم افلاس کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم اندھیروں کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس لیے جو ہے بہترین معاشرہ قائم نہیں ہو رہا. اگر آپ کی خواہش ہے، عوام کی خواہش ہے، تو پھر وہ عوام یہ سوچے کہ ہماری بہترین وکالت کون کر سکتا ہے، ہمارے لیے ہمارے مسائل کون حل کر سکتا ہے. یہ اگرچہ ان لوگوں کو ادراک ہو جائے کہ یہ بندہ معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے، اس کا کریکٹر بھی بہترین ہے اور وہ معاشرے کے لیے بہترین کردار بھی ادا کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں، نہ کہ وہ دوسرے جو وہ ایک روایتی انداز میں سیاست کر رہے ہیں اس کو آپ اگر سلیکٹ کریں گے تو پھر تو یہ یقینی طور پہ یہ ساری پریکٹس لا حاصل ہے اور پھر ہم جو ہے نا یہ تباہی، بربادی، بھوک، افلاس یہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے. اب ہم چاہتے ہیں بھوک، افلاس، بیماری، ناانصافی سے نکلیں تو پھر ہمیں اچھے انسانوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ کے دین کو فالو کرنے والے ہوں، ان لوگوں کو سلیکٹ کریں. وہ لوگ ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوگا، وہ انسانوں کی خدمت بھی کریں گے. اور انسان کا دنیا میں آنے کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی بہترین نفع بخش صلاحیتوں کو برے کار لاتے ہوئے ان کی ذہن سازی کر کے ان کو عدل و انصاف دلا کر اور ان کو جو ہے نا ان کی تمام مشکلات کو دور کر کے ایک بہترین معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور جو کہ ہر شخص کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام بکھرا ہوا ہے، ہمارا لیبر کا نظام بکھرا ہوا ہے، ہمارا صحت کا نظام بکھرا ہوا ہے، ہمارا عدل کا نظام بکھرا ہوا ہے، کسی بھی شعبے کے اندر اطمینان نہیں ہے. تو اس لیے معاشرے میں بہتری نہیں آ رہی. بہتری لانے کے لیے بہترین انسان جب تک مل بیٹھیں گے نہیں، جب تک وہ
یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح انہوں نے ایماندارانہ طریقے سے بہترین لوگوں کے اندر ذہن سازی کر کے بہترین صلاحیتیں پیدا کر کے میدان سیاست میں اترے، تو ایک پرامن، خوشحال، بہترین مثالی ایک معاشرہ قائم کر دیا۔ آج وہی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ آج ہم بھی انہی لائنوں پہ چلیں تو یقیناً رزلٹ بھی وہی آئے گا۔ آج رزلٹ فروٹفل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ جب ہمارے قول و فعل میں تضاد ختم ہو جائے گا تو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، پھر اللہ کی مخلوق کو پیار کریں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے کردار ادا کریں گے، تو یقیناً اس کا فروٹفل رزلٹ بھی سامنے آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔